فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من ليلة هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه۔ صلوات بھیجئے محمد والا۔ حضرات، سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد حسین صاحب کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ حضرات، بہت ہی چھوٹی سی آیہ کریمہ، قرآن کا ایک جز، وہ بھی ایک مختصر سا، کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ تم کو رسول جو دیں وہ لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ رسول جو بھی لے کے آئے ہیں انہیں آپ لے لیجئے۔ اب معنی بات ہے کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ رسول لے کے کیا آئے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ رسول کیا لے کے آئے ہیں، کہ جو امت مسلمہ کو دے رہے ہیں اور امت مسلمہ کو لے لینا چاہیے، اخذ کر لینا چاہیے۔ ہم خود نبی کے قول کو دیکھیں کہ آپ نے کیا فرمایا اس سلسلے میں۔ تو رسول نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں نے تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑی۔ کس کے بیچ میں چھوڑا؟ امت مسلمہ کے بیچ میں چھوڑا۔ کیا چیز ہے؟ ایک کتاب خدا ہے، اور ایک کے لیے رسول اکرم نے کہا کہ میری اطرت، یعنی اہل بیت۔ ایک کتاب خدا ہے، ایک ہماری اطرت اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی، ہمارے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے، جدا نہ ہوں گے،
یہاں تک کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ دونوں ہم سے حوض کوثر پر مل جائیں، تو جہاں تک یہ دونوں چیزیں جائیں گی وہیں تک متمسک ہونے والے بھی جائیں گے۔ نبی کے قول کے مطابق یہ دو چیزیں کہ جن سے متمسک ہونا ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو۔ تو نبی نے چھوڑا کیا چیز اور کس لیے چھوڑا؟ کہ اختیار کیا جائے، لیا جائے، متمسک ہوا جائے۔ آیت میں نہیں کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، لیکن نبی نے اس کا فائدہ بھی بتایا، نقصان بھی بتایا کہ ہم جو چیز تم کو دے رہے ہیں اگر لوگے تو فائدہ یہ ہے کہ گمراہ نہیں ہوگے، فائدہ یہ ہے کہ متمسک ہو جاؤ گے تو یہ دونوں حوض کوثر تک آئیں گے، تم بھی وہیں تک آؤ گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہاری ناکام کوشش سے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، الگ نہ ہوں گے۔ اب اگر کوئی اس کے سلسلے میں یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو کتاب تو کافی نہیں ہوئی، نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ اس نے یہ کہہ کے ظاہر کر دیا کہ ہم نے رسول کے قول کی مخالفت کر دی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ بالکل سامنے کی چیز ہے کہ دو چیز دی رسول اکرم نے امت مسلمہ کو کہ یہ تم لو، تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ انہی دونوں چیزوں سے تم حوض کوثر تک آؤ گے۔ اگر اسی کو ہم خلاصہ کریں، ایک لفظ میں کہیں تو نبی کریم نے یہی دین تھا جو امت مسلمہ کے حوالے کیا تھا۔ اگر اس دین کے اوپر عمل کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہوگے اور حوض کوثر تک ہم سے آ کے ملو گے۔ لیکن اب یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں میں نے جان بوجھ کے اس آیہ کریمہ کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عنوان کلام قرار دیا ہے، اور جان بوجھ کے اس لیے قرار دیا کہ زمانہ بہت خراب ہے، حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت، خیر یہ چیز تو ہمیشہ رہی اور اگر آج ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر یہ بات کہتے ہیں مجلس میں کہ یہ دور فلٹر کا دور ہے، تصفیہ کا دور ہے، سب کو الگ ہونا ہے۔ ولایت کی چھنی میں چھان کے سب کو الگ کر دیا جائے گا، اور صحابیت کا ڈنکا پیٹنے والے خود ہی اپنے عقیدے کو ظاہر کر دیں گے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اور بھائی رسول کے دور میں تو ایسے لوگوں کی دال گلی نہیں، گلے گی تو ابھی بھی نہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ شاید گل جائے، اس لیے کہ یہ کوشش ہی کرنا ہے۔ جیسے ان کے بزرگوں کی کوشش ناکام تھی ویسے ہی ان کے پوتوں کی کوشش ناکام ہوگی انشاءاللہ۔ اور نہ اس وقت کوئی یزید کو بچا پایا تھا، نہ اب کوئی یزید کو بچا پائے گا۔ یہ بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں میں۔ 70,000 ممبروں سے 70,000 خطیبوں نے علی کی مخالفت میں بیان دیے،
علی کی شخصیت پہ کیا اثر ہوا اور بیان دینے والوں کا اثر کیا ہوا ہے؟ بالکل آپ حضرات کے سامنے ہے۔ علی کی ذات پہ نہ اس وقت اثر ہوا تھا، نہ آج ہوگا، اور نہ آنے والے قیامت تک کوئی اثر ہوگا۔ علی علی ہی رہے گا۔ بگڑ ان کا جائے گا کہ جو علی کی مخالفت کر رہے ہیں، بگڑے گا ان کا کہ جو علی کی دشمن کی دفاع کر رہے ہیں۔ بھئی علی بھی رضی اللہ، بنی امیہ کے خلفاء بھی رضی اللہ، تب انصاف سے بتائیے کہ اس علی میں اور جو علی کے دشمن ہیں ان میں فرق کیا رہا؟ جسارت تو یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ معاویہ تک کو رضی اللہ، مطالبہ یہاں تک ہو گیا ہے کہ یزید کو شہادت کا درجہ دیا جائے۔ بھئی اس سے مطالبہ کرو کہ جس نے حسین کو شہادت کا درجہ دیا تھا۔ اگر دنیا میں کسی فرقے نے حسین کو شہادت کا درجہ دیا ہوتا تو اس سے مطالبہ کرو کہ یزید کو بھی شہید کہا جائے۔ یہ ایک خداداد چیز ہے کہ جس نے خدا کی محبت میں کام انجام دیا اس نے درجہ دے دیا، اور جس نے درجہ دیا اس کی نظر میں اس کا کیا درجہ ہے کہ جس نے حسین کی عداوت میں یہ کام کیا۔ دو چیز ایک وقت میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے جس کو لعنت اللہ کہہ دیا وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جب رضی اللہ نہیں ہو سکتا ہے تو شہادت کا درجہ کہاں سے مل جائے گا؟ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ کیا گلا پھاڑ کے رکھ دیں کیا؟ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے یہ کہا کہ بھئی ما آتاکم الرسول فخذوہ، تو لے لو۔ اگر رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہو تو یہ کام کرو گے۔ اس کے قول کی مخالفت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے اوپر بھروسہ ہے اور نہ جس کا کلام ہے اس کے اوپر بھروسہ ہے۔ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، پہلے عقیدہ اور ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جس کو نبی بنا کے بھیجا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ جب اس کے اوپر ایمان ہوگا تب اس کے بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کرے گا۔ جب اس قول کی مخالفت کر دی تو اس سے دونوں چیزیں معلوم ہو گئیں کہ نہ تو نبی پر ایمان تھا نہ اللہ پہ ایمان ہے۔ اب جب دونوں چیزوں پہ ایمان نہیں ہے تو اب ان لوگوں کا ایمان اس وقت کہاں تھا کہ جب علی سے کہہ رہے تھے دیکھیے سنت نبوی پہ عمل کریے گا یا سنت صحابہ پہ عمل کریے گا۔ سنت صحابہ کی قید لگانا خود بتاتا ہے کہ پہلے تو نبوت پہ اطمینان رکھو پھر صحابیت کے اوپر اطمینان رکھنا۔ یہ صحابی کون ہے؟ بہت ہی اختصار سے، صحابی کون ہے بھائی؟ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ صحابی ہو جائے گا۔ بھائی اگر ہم یہ مان لیں کہ جس نے رسول کی زیارت کی تو صحابی ہے، اچھا جب صحابی ہے تو مانی بات ہے کہ بھائی اس کی تعظیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ بھی ہم مان لیں گے کہ بھائی وہ مسلمان ہے، آخرت میں اللہ نے اس کے لیے بھی کچھ رکھا ہی ہوگا۔ لیکن پہلے تو صحابی ہو، پہلے تو صحابی ہو۔ ایک عام نظریہ میں عالم اسلام کا بیان کر دوں کہ کہتے ہیں کہ صاحب جس نے نبی کی زیارت کی وہ صحابی ہے، اور جو صحابی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو صحابی ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن کیا جس نے بھی نبی کی زیارت کی وہ صحابی ہو گیا؟
یہودی نے نبی سے ملاقات کی، زیارت کی، تو یہ وہ صحابی ہو گیا جو جنت میں جائے گا؟ کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ عیسائی نے نبی سے ملاقات کی، نبی کی زیارت کی، صحابی ہو گیا، تو اب وہ صحابی ہو گیا جو جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں۔ جو نبی کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لے، جانے کتنوں نے پڑھی ہوگی، ہمارے تو حساب میں نہیں ہے کہ کیسوں رکعت پڑھی ہے۔ تو جن لوگوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی وہ صحابی ہیں؟ ہاں ہیں۔ کیا وہ والے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ ہمیں نہیں پتہ، میں نہیں جانتا کہ وہی والے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ہم نے ایک روایت دیکھی ہے، ابن مسیب راوی ہے، اہل سنت نے اس روایت کو تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، صحابی کی تعریف بعد میں کریں گے، پہلے صحابی کا نتیجہ دیکھ لیں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، یعنی میں موجود ہوں گا وہاں پر۔ اصحاب میں سے کچھ صحابی، اچھا وہ کچھ ہی کا جھگڑا ہے، سب کا جھگڑا ہی نہیں۔ اصحاب میں سے کچھ صحابی جب ہمارے پاس آئیں گے تو انہی مجمع میں سے، اچھا یہ لفظ میں وہی بیان کر رہا ہوں لیکن مطلب خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ایک شخص آئے گا اور ان سب کو، وہ کچھ اصحاب میں سے کچھ صحابی، ان کو پکڑ کے جہنم میں لے جائے، جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اچھا یہاں کا کام ہے نہیں، یہ محشر کا کام ہے۔ وہاں کچھ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ چلو کوئی نیا آرڈر آئے گا، کوئی نیا حکم آئے گا، نہیں، جو حکم ہو گیا اسی کے اوپر فرشتوں نے عمل کر دیا۔ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب رسول کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ بھائی تم ان لوگوں کو جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ تو وہی جو ان لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا وہ کہے گا کہ یا نبی اللہ، آپ کو نہیں معلوم یہ لوگ وہی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد شرارت کی تھی اور بدعت قائم کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ نہیں ملتا کہ رسول نے اس سے کہا ہو کہ بھائی تم ان کو کیوں لے جا رہے ہو، مت لے جاؤ، چلو بدعت کیا تھا، شرارت کی تھی، ظلم کیا تھا، ان کو جہنم میں نہ لے جاؤ، انہیں چھوڑ دو، ہم ان کی سفارش کر دیں گے، ہم ان کی شفاعت کر دیں گے، ان کے لیے سورس لگا دیں گے اللہ کے لیے۔ رسول نے نہیں کہا۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ پھر رسول نے کیوں نہیں کہا؟ اگر یہ رسول کے صحابی تھے، اگر یہ رسول کے صحابی تھے تو رسول نے ایسے صحابیوں کی دفاع کیوں نہیں کی؟ جبکہ امت مسلمہ ایسے صحابیوں کی بہت دفاع کر رہا ہے۔ تو اگر رسول سے پوچھا جاتا تو رسول جواب دیتے کہ بھائی خالی بغل میں بیٹھنے سے صحابی تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ بغل میں بیٹھنے سے صحابی نہیں ہوتا، زیارت کرنے سے صحابی نہیں ہوتا، 2 رکعت نماز پڑھنے سے صحابی نہیں ہوتا، تو پھر ہوتا کیسے صحابی؟ تو کون ہے بھائی؟ تو اہل سنت نے جو تعریف کی ہے صحابی کی، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ لکھا ہے علماء نے، علماء اہل سنت نے، کہ الصحابی من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے کہ جس نے نبی کی ملاقات کی، نبی کا دیدار کیا، نبی کی زیارت کی، مومنن بہ، اصل معنی اسی میں پوشیدہ ہے، نبی سے ملاقات کی، نبی کی زیارت کی، لیکن یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ نبی ہیں، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور مرا ہو تو اسلام پہ مرا ہو۔
تو بھائی ایسے لوگوں کا کردار یہ بتاتا ہے کہ نہ تو نبی پر ایمان تھا، جب ایمان نہیں تھا تو اسلام پہ مرتے کیا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایسے لوگ تو اگر قرآن پڑھ لیتے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا، یہ اعتراض کرنے والے، اور کہیں زیادہ طول و تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ منافقون کی ابتدائی 1-2 آیتیں پڑھ لیتے۔ اذا جاءک المنافقون قال نشہد ان رسول اللہ۔ جب منافقین آئے تھے اور گواہی دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے یہی سے اس کا فلسفہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو تم گواہی دے رہے ہو، رسول کو بتا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ کیا واقعاً نبی اللہ کے رسول نہیں تھے؟ تھے، تو یہ جھوٹ کہاں سے بول رہے ہیں؟ بھائی اگر نہیں تھے اور یہ کہتے تب بھی جھوٹ، اور اگر تھے یہ انکار کرتے تب بھی جھوٹ۔ لیکن محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اور انہی کے اللہ کے رسول ہونے پر محمد کہہ رہے ہیں، اور یہ گواہی بھی دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں۔ کیوں؟ مومنان بہ نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایمان نہیں رکھتے اس کے اوپر، اس لیے جھوٹے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اب ایسے لوگوں کے لیے بتائیے، ہم ہوں آپ ہوں، کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا ایک بات یہ بھی عرض کر دیں بڑے ہی معذرت کے ساتھ، کہ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ صحابیت کا جو دعویٰ ہے یہ بھی کھوکھلا ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں جو صحابی ہیں وہ ہیں مومنان بہ ومات علی الاسلام، وہ نبی کی جب زیارت کی، نماز پڑھی، دیدار کیا، ملاقات کی، تو مومنان بہ ایمان رکھتے ہوئے، ومات علی الاسلام، آخر وقت تک وہ اسلام کے اوپر باقی رہے۔ اب پھر ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ کہے، جیسا کہ ایک چل رہا ہے، تو انصاف سے بتائیے کہ نہ تو دفاع کرنے سے ان کے دامن کا داغ چھوٹ جائے گا، اور نہ ان کو صحابی ماننے سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کو جہاں جانا ہے وہ جائیں گے۔ لیکن یہ جو دفاع کر رہے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے۔ اس لیے کہ آپ جس کی دفاع کر رہے ہیں نا، جہاں وہ جائے گا وہی اس کی حمایت کرنے والے جائیں گے، وہی ان کی حمایت کرنے والے جائیں گے۔ اچھا ان کی حمایت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی، یہ نبی کے آخری وقت کی بات کر رہا ہوں، اور ویسے پوری زندگی آپ دیکھ لیں تو ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے گی کہ جو یہ نبی کی کسی بھی چیز پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی تم کو جو چیز دے وہ تم لے لو، تو کیا لیا؟ خالی کتاب، اطرت اور اہل بیت کو نہیں لیا۔ تو پہلی مخالفت یہاں، نبی نے آخری وقت میں کیا کہا؟ کچھ لکھ کے دینا چاہتے ہیں، لاؤ قلم و دوات، ہم ایک نسخہ ایسا لکھ دیں۔ تو نبی جب کسی چیز کو دے رہا ہے، یہ نبی کی امت نہ دی ہوئی چیز کو لے رہا ہے، اور نبی جب کوئی چیز مانگ رہا ہے تو یہ امت مسلمہ مانگی ہوئی چیز کو دے بھی نہیں رہا ہے۔ تو بتائیے کہ پھر نبی کے کس بات کے اوپر آپ عمل کریں گے؟ قرآن و اطرت دیا آپ نے، تنہا قرآن لیا،
قلم و دوات مانگ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ بخار کی عالم میں نعوذ باللہ ہذیان بک رہے ہیں۔ تو ہدایت کرنے والی چیز، دو چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے لیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ ایک نسخہ لکھنے کے لیے قلم و دوات مانگ رہا ہے، آپ نے قلم و دوات بھی نہیں لیا، تو آخر نبی کی کس بات کو آپ ماننا چاہتے ہیں؟ کون سی بات کو مانیں گے؟ تو اگر یہاں کے اوپر کہا جائے تو قطعاً غلط نہیں ہوگا کہ نبی کی بات نہ ابتدائے دور میں مانی تھی نہ آخر زمانے میں مانی تھی۔ تو جو اول زمانے میں نہ مانے، آخر زمانے میں نہ مانے، وہ قطعاً مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا، تو نبی پہ ایمان کیا لائے گا؟ ایک صلوات بھیجئے محمد وآلہ محمد۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا ہم کہتے ہیں چلیے صاحب، سب سے زندہ دلیل 18 عید غدیر، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآلہ۔ تقریباً چلیے ایک عدد کو فرض کر لیں کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، علی کی ولایت کا اعلان ہوا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ 3 دن تک اعلان کے بعد یہ حاجیوں کا قافلہ غدیر کے میدان میں رکا رہا، کوئی گیا نہیں ہے، اور سب نے، دیکھیں یہی باتیں کہی جاتی ہے تو بھائی انسان کو برا لگ جاتا ہے، اور جو کہ بالکل حقیقت ہے، بالکل صاف ہے۔ 3 دن تک یہ سلسلہ قائم رہا، کس چیز کا؟ بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب۔ آپ کو مبارک ہو علی، اتنے خوش تھے کہ نہ پوچھیں۔ بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، مبارک ہو آپ کو اے علی ابن ابی طالب۔ بھائی کس چیز کی مبارک باد ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ نبی نے جو کہا کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کے آپ علی اس کے مولا۔ مبارک باد دی تو کچھ سمجھ کے دی یا ایسے ہی دے دی؟ دیکھیے ایسے تو نہیں دی، اس لیے کہ سب عرب والے تھے، اعلان کرنے والا بھی عربی زبان میں اعلان کیا، جس کا اعلان کیا وہ بھی عربی ہی زبان کا جاننے والا تھا، عربی ہی میں کہا تھا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ارے بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے سر سے گزر رہی ہے۔ انگلش میں کہہ دیا، فارسی میں کہہ دیا، ہندی میں کہہ دیا، سنسکرت میں کہہ دیا، کہیں یہ نہیں ملتا کہ نبی اکرم نے کسی دوسری زبان میں اعلان کیا تھا۔ سارے حاجی عربی زبان کے جاننے والے تھے، نبی بھی عربی ہی زبان میں اعلان کر رہے تھے، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں کہا کہ من کنت، پورا خطبہ پوری تقریر نہیں عرض کرنا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو مبارکباد بھی عربی ہی میں دی سارے عربوں نے، تو اس کا مطلب عربی جانتے تھے نا، کہ بخن بخن لکا یا علی ابن، یہ سنسکرت نہیں ہے، یہ ہندی نہیں ہے، یہ فارسی نہیں ہے، یہ کوئی اور دوسری زبان نہیں ہے، یہ بھی عربی زبان ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم کے فقرے بھی خوب سمجھ رہے تھے، جس کا اعلان ہوا اس کو بھی دیکھا۔ اچھا یہ بھی نہیں تھا کہ خالی الفاظ میں کہا ہو، نہیں، اٹھا کے دکھایا بھی۔ اگر اٹھا کے نہ دکھایا ہوتا کہا جاتا رہے فلاں علی تھے، جیسے ولادت کے لیے کہا کہ وہ حکیم ابن حازم وہ تھا، وہ بھی پیدا ہوا، تو صورت نہ دکھائی ہوتی تو آپ شک کر دیتے کہ ارے فلاں کا اعلان کیا تھا، یہ تو شیعہ کہہ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب تھے، لیکن صورت دکھا کے اعلان کیا تھا۔ تو اب کوئی شخصیت میں انکار اور اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ان کے علاوہ کوئی اور رہا ہوگا کہ جس کا نام علی تھا، جس کے باپ کا نام ابو طالب تھا۔ تو یہی تو تھے، مبارکباد دی۔ اب یہاں سے جو میں کہنا چاہتا تھا وہ عرض کر دوں کہ جب آپ علی ابن ابی طالب کی ولایت پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تو پھر کچھ مہینے بعد مدینے پہنچ کے یا جو جہاں کا تھا وہ وہاں پہنچ کے انکار کیوں کر دیا؟
انکار کیوں کر دیا؟ یہی منافقت ہے کہ یہاں مبارکباد پیش کیا تاکہ دوسروں کی نظروں میں ذلیل نہ ہو کہ اچھا یہ مخالف ہیں، اچھا یہ دشمنی رکھنے والے ہیں، اچھا یہ بغاوت کرنے والے ہیں۔ وہاں تو سب نے مبارکباد پیش کی، اور بعد میں جب شہزادی تاریکی شب میں معین افراد کے گھر پہنچی، کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے مبارکباد پیش کیا تھا، کس کی ولایت کا اعلان ہوا؟ تو کسی نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے بھول گئے، کسی نے کہا کہ میموری ہماری ویک ہو گئی ہے، کسی نے کہا ہم کو یاد نہیں ہے۔ وہاں مبارکباد پیش کی تھی، یہاں بھول گئے۔ یہ بھولے نہیں تھے، یہی عداوت اور دشمنی تھی، یہی عداوت اور دشمنی تھی، اور اسی کو کہتے ہیں عربی زبان میں نفاق، منافق۔ کسی نے سوال کیا حذیفہ یمانی سے کہ منافقین کی شناخت کیسے کرتے ہو؟ کہا بہت آسان ہے، ہاں بہت آسان، ہم بہت آسانی سے منافقین کو پہچان لیتے ہیں۔ اچھا وہ ایک ایسی علامت بتائی کہ جو قیامت تک یہ رہے گی، یہ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ حذیفہ یمانی نے کہا کہ ہم منافقین کو پہچان لیتے ہیں۔ کہا کیسے پہچانتے ہو؟ کہا ہم منافقین کو علی ابن ابی طالب کی بغض سے پہچان لیتے ہیں۔ اب یہ آج تک ہے، جو یزید کی تعریف کرے وہ علی والا نہیں ہے، جو معاویہ کی تعریف کرے علی والا نہیں ہے، جو بنو امیہ کی تعریف کرے وہ علی والا نہیں ہے، جو بنو عباس کے خلفاء کی تعریف کرے وہ علی والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو علی والا ہوگا وہ علی کی تعریف کرے گا اور دشمنوں پہ لعنت کرے گا۔ یہی محبت کی پہچان ہے۔ اگر منافقت کی وہ پہچان ہے تو محبت کی یہ پہچان ہے۔ اور اگر اسی کو لفظ بدل دوں تو آج کل یہ ہوگا کہ بھائی جو علی کا نام سن کے اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ علی والا ہے۔ تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ عقل مندی یہ ہے کہ تعریف اس کی جائے کہ جو جنت کا مالک ہے۔ کیوں کی جائے بھائی؟ شروع میں جب نریندر مودی کے الیکشن کا زمانہ تھا، یہ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، اور ویسے بھی تنقید کرنے کا تو ہم ہی لوگوں کو ہے کہ جب ہم نے ووٹ دیا ہے تو تنقید ہم ہی تو کریں گے، یا امریکہ سے آئے گا کوئی تنقید کرنے؟ تو یہ دے دیں گے، 15 لاکھ دے دیں گے، اور اتنی نوکری دے دیں گے، اور فلاں دے دیں گے، اور فلاں دے دیں گے۔ سب نے ووٹ دیا کہ صاحب نہ پوچھو، اب تو ہم لوگ لکھپتی ہو جائیں گے۔ لیکن آج کیا ہے وہ سبھی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعلان کرنے سے اور گھوشنا دینے سے حقیقت کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے بات پر تو ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اہل بیت نے جس کا اعلان کیا وہ غلط رہا ہو، اس لیے کہ ان کا کوئی بیان سیاسی نہیں تھا، ہدایت کے اوپر مبنی تھا، ہدایت پہ مبنی تھا، لہذا ان کے بیان میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اب یہاں پر شک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے، یقین کی ضرورت ہے، اور یقین کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ کشتی بچائے گی تو سوار ہو جائیے، ورنہ واصل جہنم ہو جائیے۔ اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو جنت کا مالک ہے، گھر میں لے جانے کا حق وہی رکھتا ہے جو گھر کا مالک ہوتا ہے۔
یہ جو غیرے غیرے ہیں کہ جن کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، یہ تو خود اہل بیت کے محتاج ہیں، یہ کیا جنت میں لے جائیں گے؟ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ بھائی بالکل صاف سی چیز ہے۔ میں نے کہا یقین ہونا چاہیے۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا امام سے، اس نے سوال کیا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، ہر آدمی کو یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ ہے اس دور میں بھی کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے اہل بیت کو سمجھ رہا ہے، خاص کر کے عزاداری کے مسئلے میں، کہ صاحب ویسے عزاداری کرو جیسے سید سجاد نے کیا تھا، جیسے وہ کرتے تھے، اسی طریقے سے ہر امام کے بارے میں۔ تو اس مسئلے میں تو صرف ہم اتنا ہی کہیں گے کہ دیکھیں جیسے سید سجاد نے عزا کی اپنے باپ کی اعزہ کی جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہو کہ ویسے ہی کرے تو سب سے پہلے اسی سے کہو کہ تم کر کے دکھاؤ، اسی سے کہیے پلٹ کے کہ پہلے تم کر کے دکھاؤ، اور ان میں سے ایک چیز کر کے دکھا دو تو ہم سمجھ لیں گے کہ پھر ویسے ہی عزاداری ہم کو آپ کو کرنا چاہیے جیسے سید سجاد نے کی ہے۔ اور وہ ایک چیز یہ ہے، سید سجاد 40 سال تک خون کے آنسو روئے ہیں۔ آپ ایک دن رو کے دکھا دیجئے، ایک دن خون کے آنسو۔ ارے یہاں تو منہ تکتے رہتے ہیں، کہیں آنسو نہیں نکلتا، خون کے آنسو کیا نکلیں گے؟ ایک دن خون کے آنسو رو کے دکھلا دو تو اس سے ہم نتیجہ یہ نکالیں گے کہ تم ویسے ہی عزاداری کر لو گے جیسے سید سجاد نے کی تھی۔ اور پھر تو باتیں بہت سی ہیں، تو کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ وہ تو معصوم تھے، تو بھائی پھر ہم غیر معصوم ہیں، اپنے ہی حساب سے تو کر رہے ہیں کہ جو عزا ہو جائے، حسین کا غم منا لیا جائے۔ پھر یہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سید سجاد کی طرح کرو؟ تو یہ بھی بتا دیں ایسے زمانے میں غیر معصوم علماء نے بھی یہ کام کر کے دکھایا۔ ایک عالم دین کا واقعہ ہے، ان سے آ کے پوچھا ایک شخص نے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا ممکن ہے کہ سید سجاد 40 سال تک خون کے آنسو روئے ہوں؟ کیا بکتا ہے؟ جس کے خانوادے پر اتنا ظلم ہوا ہو وہ 40 سال کیا اگر زندگی بھر خون کے آنسو روئے تو کم ہے؟ تو کیا ممکن ہے؟ کہا کیا کوئی کر کے دکھا سکتا ہے؟ تو عالم دین کہتے ہیں کہ ایک خطیب کو بلا کے لیا، ایک ذاکر کو صاحب لایا گیا بلا کے، وہ عالم دین کے بغل میں بیٹھا خطیب، مجلس پڑھی اس نے، مصیبت امام حسین علیہ السلام بیان کیا۔ عالم دین نے اپنی آنکھوں کے اوپر رومال رکھا اور وہ مصیبت حسین کو بیان کر رہا تھا اور عالم دین گریہ کر رہے تھے۔ جب رومال آنکھوں پر سے ہٹایا اور اس کو دکھایا، کہا دیکھ یہ تو ہم گنہگار ہیں، جس کے باپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہو وہ کیوں نہ خون کے آنسو روئے گا؟ تو ممکن ہے لیکن سب کے لیے نہیں۔ تو امام سے آ کے اس نے کہا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ یہ بتا کہ کیا تیرے کہنے سے ہوگا، لوگوں کے ارادے سے ہوگا؟ بھائی ہم جب مسئلہ سمجھیں گے کہ ایسے افراد ہو جائیں گے، بیک گراؤنڈ بن جائے گا، ایسا مقدمہ فراہم ہو جائے گا تو ہم کو جب جو کرنا ہے ہم کریں گے، لیکن ابھی وقت نہیں۔ اب امام نے آزمائش کی، تفصیل سے نہیں عرض، آزمائش کی۔ آزمائش کیا کی؟
تنور جلوایا اور کہا اس تنور میں چلا جا۔ اس نے کیا کہا؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی بیوہ ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، آپ تو میرے جان کے دشمن ہیں، فلاں۔ کہا کوئی بات نہیں۔ اتنی ہی دیر میں ہارون مکی آ گئے، سنا ہوا واقعہ۔ ہارون مکی آئے، جوتیاں اٹھائی، بغل میں دابی، بز میں بیٹھنے کے لیے۔ امام نے صرف اتنا کہا، ہارون تنور میں بیٹھ جاؤ۔ دیکھیں یہ امامت ہے، ایسے تابعدار ہونا چاہیے، اطاعت فرما برداری ایسی ہونی چاہیے۔ حالانکہ اسے کہنے کا حق ہے کہ مولا 2 منٹ سانس تو لے لینے دیجئے، ابھی میں تھک کے آ رہا ہوں، بیٹھ جاؤں گا، انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر امام نے کہا اور وہ گیا، اس نے ڈھکن ہٹایا اور تنور کے اندر چلا گیا۔ امام نے اسی آدمی سے ڈھکن کو ڈھکوا دیا تنور کے اوپر۔ اب یہ بتائیے کہ وہ آیا تھا امام کو مشورہ دینے کے لیے، وہ امامت کو کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ امامت کو کیا سمجھ رہا تھا؟ اب اندر اندر اس کے جل گیا ہوگا، راکھ ہو گیا ہوگا، اب تو یہ ہو گیا ہوگا اور وہ ہو گیا ہوگا اور فنا ہو گیا ہوگا۔ اب امام سمجھ رہے ہیں کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، یعنی زیادہ دھیان اس طرف ہے اور امام سے بات چیت کا دھیان کم ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو امام نے کہا جا ڈھکن ہٹا، ذرا دیکھ اس کی کیا کیفیت ہے، کیا کنڈیشن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا تنور کی آگ گلزار ہو چکی ہے اور وہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے۔ امام نے صرف ایک سوال کیا اور بس وہی عرض کر دیں آپ حضرات کی خدمت میں، کہا یہ بتا کہ میں قیام تو کر لوں، اس جیسے کتنے ہیں؟ میں قیام تو کروں، اس جیسے کتنے ہیں؟ کہا مولا اس جیسے ایک بھی نہیں ہے۔ کہا جب ایک بھی نہیں ہے اس کے سوا تو یہ بتا کہ میں قیام کیسے کروں؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ زمانہ کیسا تھا۔ اچھا امام اپنے امامت سے کام لینا نہیں چاہتے، ورنہ پھر یہی الزام ہو جائے گا کہ بھائی انہوں نے تو اپنے علم امامت سے کام لیا، اپنی طاقت سے کام لیا۔ ہر جگہ پر اپنی طاقت سے کام نہیں لیا، جہاں پر جیسا موقع ہوتا تھا اسی حساب سے کام لیا جاتا تھا۔ ورنہ اگر کوئی بھی امام اپنی قدرت امامت سے کام لیتا تو ہم کسی اور جگہ کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن کربلا کا منظر پلٹا ہوا ہوتا، بالکل پلٹا ہوا نظر آتا۔ اس لیے کہ وہاں پر صرف حسین نہیں تھے، وہاں پر اپنی قدرت سے کام لینے والے بہت سے تھے۔ وہاں کسی کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک عباسی کافی تھا۔ عباس نے کوئی قدرت کا مظاہرہ نہیں کیا کربلا میں، جس نے دشمنوں کو اپنی تبسم سے رلا دیا ہو، وہاں پر قدرت و طاقت کا مظاہرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ بھائی امتحان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ورنہ تو محبت جتانے والے بہت سے لوگ تھے۔ اجنہ کا قافلہ آیا، سردار نے کہا مولا اگر حکم ہو تو ابھی ہم تختہ یہاں کا الٹ دیں۔ کہا نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ فرشتوں کا لشکر آیا، حسین آپ نے بہت امتحان دے دیا، بس آپ ایک اشارہ کریے ابھی یہاں کا کام تمام ہوا جاتا ہے۔ کہا نہیں، جو بچپن میں وعدہ کر دیا اسی کو انجام دینا ہے، اسی وعدے کے اوپر عمل کرنا۔ اور قدرت امامت سے نہیں، انسانی قدرت کے اعتبار سے، انسانی قدرت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حسین نے کربلا میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اگر مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو کربلا کی سرزمین پہ جب حسین نے تلوار اٹھائی ہے تو دیوار کوفہ سے یزیدی لشکر نہ ٹکراتا۔ یہ یزیدی لشکر کا دیوار کوفہ سے ٹکرانا، الامان الحفیظ کی آواز بلند کرنا، بتاتا ہے کہ حسین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔
اور اس کے بعد جب آواز غیبی آئی، بس زحمت تمام کر دی میں نے، آواز غیبی آئی اللہ کی طرف سے، آواز کیا آئی؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آپ نے رب کی طرف پلٹا، اے حسین شجاعت کا مظاہرہ کر دیا، اب ذرا صبر کا مظاہرہ کرو۔ بس یہ آواز کا سننا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹیں، دشمنوں نے اپنے دل کی جو عداوت تھی اس کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی نے تلوار سے حملہ کیا، کسی نے تبر سے حملہ کیا، کسی نے نیزے سے حملہ کیا۔ اگر کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا تو اپنی تھیلیوں میں پتھر بھر کے لائے تھے، وہ حسین پر پتھر کی بارش کر رہے تھے۔ بس ایک آواز غیبی اور آئی کہ ادھر بہن ایک ٹیلے پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اے پسر ساتھ میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے؟ ادھر آواز غیبی آئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، ارے حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی، تاریخ میں ملتا ہے کہ آفتاب کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، زینب تڑپ گئیں، سید سجاد کے خیمے میں آئیں، بھتیجے کا شانہ ہلایا، اے سید سجاد کیا قیامت آ گئی ہے؟ سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی، کہا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ ہاں بی بی زینب نے پردہ ہٹایا خیمے کا، سید سجاد نے جو خیمے کے در سے دیکھا، ارے بابا کا سر نیزے پہ بلند ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، اے پھوپھی اماں ارے ہم یتیم ہو گئے، میرا بابا قتل کر دیا گیا۔ خیام حسینی میں آگ لگا دی جاتی، بس دو جملے اور التماس دعا، خیام میں آگ لگا دی جاتی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی جاتی، یہاں تک کہ ایک 4 سال کی بچی کو بھی نہ چھوڑ، بچی بین کرتی رہی، اے چچا کانوں سے خون بہہ رہا، گال نیلے ہو گئے، اے چچا سر سے ردائیں چھین لی گئی ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 11 محرم کو، بس آخری الفاظ، 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، بازوؤں میں رسن باندھ دی گئی، شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، اور جب یہ کوفہ قافلہ پہنچا ہے تو حبیب ابن مظاہر کا لڑکا صاحبزادے مسلم ابن حبیب ابن مظاہر، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ تلوار لے کے آئے اور اس قافلے میں اس آدمی کے پاس پہنچے کہ جس کے ہاتھ پر وہ نیزہ تھا کہ جس نیزے پر حبیب ابن مظاہر کا سر بلند تھا، اور جب مسلم پہنچے اس کے پاس، پہلے اس کا کام تمام کیا، ہاتھ میں نیزہ لیا اور نیزے سے اپنے باپ کا سر اتارا، اور اس کے بعد یزیدیوں کی طرف جو لشکر تھے یزیدی، خطاب کر کے کہا کہ جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے اس کے باپ کا سر نیزے پہ نہیں بلند ہوتا۔ ارے جیسے ہی سید سجاد نے فقرہ سنا، باپ کے سر کی طرف دیکھا، کہے بابا، ارے مسلم نے کہا جس کا بیٹا موجود ہو اس کے باپ نیزے پہ نہیں بلند ہوتا۔ اے بابا، سید سجاد موجود ہے لیکن مجبوری ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار توق، بیٹا تو ہے
مگر کچھ نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ جو ماحول جیسی ہوا ہے، کرونا کا جو خوف چھایا ہوا ہے، پروردگار اس مرض سے نجات عنایت فرما، اور جو مریض ہیں، متاثر ہیں، پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار شیعان حیدر کرار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں